دوستو، ایک روز حضرت سیدنا منصور بن عمار علیہ رحمہ بصرہ کی گلیوں میں سے گزر رہے تھے۔ آپ نے ایک جگہ ایک محل نما عمارت دیکھی جس کی دیواریں نقش و نگار سے مزین تھیں اور اس کے اندر نوکر چاکر کا ایک ہجوم تھا جو ادھر سے ادھر بھاگ کر مختلف کاموں کو سر انجام دینے میں مصروف تھا۔ اس میں بے شمار خیمے لگے ہوئے تھے اور محل کے دروازے پر دربان بالکل اسی طرح بیٹھے تھے جس طرح بادشاہ کے محل کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس محل نما عمارت کے منقش دیوان خانے میں سونے چاندی کا جڑا ہوا تخت رکھا ہوا تھا۔ آپ علیہ رحمہ نے ایک انتہائی خوبصورت نوجوان کو اس پر بیٹھے ہوئے دیکھا جس کے گرد نوکر اور خادم ہاتھ باندھے کسی اشارے کے منتظر تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس محل نما خوبصورت عمارت میں داخل ہونا چاہا تو دربانوں نے مجھے ڈانٹ دیا اور اندر داخل ہونے سے منع کر دیا۔ میں نے سوچا اس وقت یہ نوجوان دنیا کا بادشاہ بنا بیٹھا ہے، لیکن اسے بھی موت تو آنی ہے۔ جب موت آئے گی تو اس کی یہ بناوٹی بادشاہی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جو کچھ اس کے پاس کل تک تھا وہ اگلے دن تک نہیں رہے گا، لہٰذا مجھے نہیں ڈرنا چاہیے اور اس کے پاس جا کر حق بات کی نصیحت کرنی چاہیے۔ شاید اللہ تعالیٰ اس پر اپنے رحمت کے دروازے کھول دے۔ چنانچہ میں موقع کی تلاش میں رہا اور جو ہی دربان ذرا مشغول ہوئے میں آنکھ بچا کر اندر داخل ہو گیا اور میں نے دیکھا کہ اس نوجوان نے کسی عورت کو پکارا، اے نسواں! اس کے پاس بلانے پر ایک کنیز حاضر ہوئی۔ مجھے یوں لگا جیسے اچانک دن چڑھ آیا ہو۔ اس کے ساتھ اور بھی بہت ساری کنیزیں تھیں جن کے ہاتھوں میں خوشبودار مشروب سے بھرے ہوئے برتن تھے۔ اس مشروب کے ساتھ اس نوجوان کے دوستوں کی خدمت کی گئی۔ مشروب سے لطف اندوز ہونے کے بعد اس کے تمام احباب یک کے بعد دیگرے اس کو سلام کر کے رخصت ہونے لگے۔ جب وہ دروازے پر پہنچے تو انہوں نے مجھے دیکھ لیا اور مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا۔ میں نے ان کے خوف زدہ ہونے کی بجائے پوچھا، یہ نوجوان کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ بادشاہ کا بیٹا ہے۔ میں یہ سن کر تیزی سے اس نوجوان کی طرف بڑھا اور اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ جب بادشاہ کے بیٹے نے مجھے ایک فقیر کے حلیے میں دیکھا تو اپنے سامنے کھڑا پا کر سیخ پا ہو گیا اور کہنے لگا، اے پاگل! تو کون ہے؟ تجھے کس نے اندر آنے کی اجازت دی اور تو میری اجازت کے بغیر میرے سامنے کیسے کھڑا ہوا؟ میں نے عرض کی، اے شہزادے، ذرا ٹھہر جائیے اور میری لا علمی کو، میرے حمل اور میری خطا کو اپنے کرم سے درگزر کر دیجیے۔ میں ایک طبیب ہوں۔ میرے اتنا کہنے پر اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، ذرا ہمیں بھی بتائیے آپ کیسے طبیب ہیں؟ میں نے عرض کی، میں گناہوں کے درد اور نافرمانیوں کے زخم کا علاج کرتا ہوں۔ اس نے کہا، اپنا علاج بیان کرو۔ میں نے کہا، اے شہزادے، تو اپنے گھر میں آرام سے تخت پر تکیے لگائے بیٹھا ہے اور لہو و لعب میں مصروف، جبکہ تیرے کارندے باہر لوگوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں۔ کیا تجھے اللہ سے خوف نہیں آتا؟ اس کے دردناک عذاب کا تجھے کوئی ڈر نہیں؟ تجھے اس دن کا کوئی لحاظ نہیں جس دن تمام بادشاہوں اور حکمرانوں کو ان کی بادشاہیوں اور حکمرانیوں سے معزول کر دیا جائے گا اور تمام سرکش ظالموں کے ہاتھ باندھ دیے جائیں گے؟ اور یاد کر اندھیری رات کو جو یوم قیامت کے بعد آنے والی ہے، اور جہنم کی وہ آگ جو غصے کی وجہ سے پھٹنے والی ہے اور غیظ و غضب سے چنگاڑ رہی ہے۔ تمام لوگ اس کے خوف سے حواس باختہ ہو جاتے ہیں۔ عقل مند آدمی کو دنیا کی فانی نعمتیں، چھین جانے والی حکومتیں اور عورتوں کے اس خوبصورت بدنوں سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے جو مرنے کے بعد صرف 3 دن کے بعد خون، پیپ اور بدبودار لوتھڑوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ بلکہ عقل مند آدمی تو جنت کی ان عورتوں یعنی حوروں کا طالب ہوتا ہے جس کا خمیر کستوری، عنبر اور کافور سے اٹھایا گیا ہے، جو اتنی حسین اور جمیل ہیں کہ آج تک کسی نے ان جیسی حسین اور جمیل عورت نہ دیکھی ہے اور نہ ہی اس کے بارے میں سنا ہے۔ اور ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں فرمایا، ترجمہ کنز الایمان، ان بچھونوں پر وہ عورتیں ہیں کہ شوہر کے سوا کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتی، ان سے پہلے انہیں نہ چھوا کسی آدمی اور نہ کسی جن نے، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ لال اور یاقوت اور مونگا ہیں۔ اور کہنے لگے، لہٰذا دانا وہی ہے جو جنت کی نعمتوں کی خواہش رکھے اور عذاب جہنم سے بچنے کی کوشش کرے۔
میری یہ باتیں سن کر بادشاہ کے بیٹے نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کہنے لگا اے طبیب، تو نے تو کسی اسلحے کے بغیر ہی مجھے قتل کر ڈالا۔ مجھے بتاؤ کہ کیا ہمارا رب عز و جل اپنے نافرمان بھگوڑوں بندوں کو قبول کر لیتا ہے؟ کیا وہ مجھ جیسے گناہ گار کی توبہ قبول فرمائے گا؟ میں نے کہا جی ہاں، کیوں نہیں، وہ بڑا غفور و رحیم اور کریم ہے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس نے اپنے قیمتی عبا چاک کر ڈالی اور محل کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ چند سالوں کے بعد جب میں حج کے لیے بیت اللہ شریف میں گیا تو دیکھا کہ وہاں ایک نوجوان طواف کعبہ میں مصروف ہے۔ اس نے مجھے سلام کیا اور کہنے لگا آپ نے مجھے پہچانا؟ میں وہی بادشاہ کا بیٹا ہوں جس نے آپ کی باتیں سن کر توبہ کی تھی۔